تو کچھ شاگرد ہوتے ہیں جو اپنا تعارف یوں کراتے ہیں، فلاں بزرگ کے ہم شاگرد ہیں، حوالہ استاذ کا دیتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ استاذ اس پہ فخر محسوس کرتا ہے یہ کہتے ہوئے میں فلاں کا استاذ ہوں، تو میں اس پہ بجا طور پہ نازاں ہوں، میں امیر المجاہدین کا استاذ ہوں۔ اللہ ان کے صدقے ہماری بھی بخشش فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اب تشریف لاتے ہیں ادارے خیال کے لیے معروف تجزیہ نگار اوریہ مقبول جان صاحب۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کرام، مجھے اپنی کمائیگی کا، اپنی کم علمی کا احساس ہے۔ میں اس ساری محفل میں اعتراف کرتا ہوں کہ آپ لوگوں سے سب سے کم علم ہوں، لیکن آج اس محفل میں کھڑے ہو کے مجھے ایک عجیب و غریب قسم کی سعادت نصیب ہوئی ہے کہ جو شاید میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صحابہ تشریف فرما تھے۔ آپ نے پوچھا دیکھو جنگیں شروع ہو جائیں گی، کہا یمن میں جنگ ہوگی، عراق میں جنگ ہوگی، شام میں جنگ ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کدھر جائیں؟ فرمایا علیکم بالشام، شام کی طرف جانا۔ دوبارہ کہا علیکم بالشام، شام کی طرف جانا۔ تیسری دفعہ کہا علیکم بالشام، شام کی طرف جانا۔ میں اس سعادت کے کیا قربان جاؤں کہ شام خود یہاں آ گیا، شام نے خود بیعت کر دی۔ علیکم بالشام، یہ رسول اللہ، یہ ہے وہ دھرتی جس کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث اقبال بیان کرتے اور کہتے ہیں میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا یہاں سے۔ میرے نبی پاک سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس خطے سے ٹھنڈی ہوا آتی تھی، اس خطے میں شام چل کے آ گیا۔ علیکم بالشام۔ میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ علامہ صاحب کی زندگی کے چند لمحوں کے طفیل مجھے وہ کیفیتیں حاصل ہوئی ہیں کہ جو 65 سال کی عمر میں حاصل نہیں ہوئی تھی۔ ایک بات یاد رکھیے، ہم سب کا اجتماع، ہم سب کا یہاں ہونا ایک اور شخص کی جوتیوں کی صدقے ہے۔ وہ علامہ نہیں ہے، وہ غازی ممتاز قادری ہے۔ میں سچی بات کہتا ہوں، کھل کے کہتا ہوں کہ اس شخص کی قربانی یہ ثابت کر گئی تھی کہ اس دھرتی میں بھی لوگ زندہ ہیں۔ یہ میڈیا کے لوگ بیٹھے ہیں، ایک آخری ازالہ کر کے جانا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہوں گے کہ سلمان تاثیر نے کوئی ایسی کیا بات کہہ دی تھی کہ اس کو قتل کر دیا گیا۔ میری آخری جو اس کی ٹی وی کے اندر مناظرہ ہوا تھا وہ میرے ساتھ ہوا تھا ایک شو کے اندر۔ آسیہ نے چند لوگوں کے سامنے رسول اللہ کی توہین کی تھی۔ ایک شخص، میں مثال دیتا ہوں، کوئی بندہ آ کے کہے آپ سے کہ آپ کہ باپ کو کسی عورت نے 6-7 لوگوں کے سامنے برا بلا کہا ہے، اور ایک اور شخص ٹی وی کے یہ کیمرے لے کے اس عورت کے پاس پہنچ جائے اور آپ کہیں گے کہ یہ کون ہے اور وہ بیٹا ہو، تو پھر آپ کیا کہیں گے اس بیٹے کے نام پہ؟ اس نے 22 کروڑ لوگوں کے سامنے ان لوگوں کا دل چل نہیں کیا تھا۔ کوئی شک نہیں ہے مجھے اس کے گستاخ ہونے پہ، کوئی شک نہیں ہے۔ گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا۔ میں نے میں نے اس کے سامنے اس ٹی وی میں کہا تھا، میں نے کہا دیکھو
اس نے ایک گاؤں میں گستاخی کی تھی. تم نے 22 کروڑ لوگوں کے سامنے میرا دل چھلنی کیا ہے. اور ایک شخص نے ثابت کیا کہ ہاں ابھی دیوانے اور فرزانے موجود ہیں. اقبال جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے ایک شعر کہا تھا, بڑا عجیب و غریب شعر ہے. آج مجھے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو یہاں کھڑے ہوئے آخری دفعہ مجھے یاد ہے اچھی طرح, چند عرصہ پہلے میں ان سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا تھا, ان کی دستبوسی کے لیے حاضر ہوا تھا. علامہ اقبال نے کہا تھا سرود رفتہ باز آیت کہ پتہ نہیں پرانے لوگوں والی خوشبو دوبارہ واپس آتی ہے کہ نہیں. نصیبیں از حجاز آیت کے نہ آیت کہ حجاز کی ٹھنڈی ہوا دوبارہ آتی ہے کہ نہیں آتی اگر میں چلا گیا. سرآمد روزگار ای فقیرے دیگر دانائے راز آیت کے نہ آیت کہ فقیر چلا گیا ہے پھر دوبارہ کوئی دانار راز آتا کہ نہیں آتا ہے. آج اتنا عرصہ گزر گیا ہے. سچی بات یہ ہے کہ اس قوم کو جو تحفہ علامہ خادم حسین رضوی کی صورت ملا تھا, ذکر کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کہ آج ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے. کوئی ہم میں خطا ضرور ہے ایسی. میں اپنے گربان میں جھانکتا ہوں تو کچھ لگتا ہے مجھ میں خطا ضرور ہے. میں اس میڈیا کے لوگوں کا بندہ ہوں. یہ سارے کیمرہ مین کھڑے ہیں, یہ ہر دوسرے کو لائیو دکھائیں گے. میرے سید خادم رضوی کو لائیو نہیں دکھایا ان لوگوں نے کبھی. جس دن پہلی دن میں نے ممتاز قادری کا جنازہ دکھانے کی کوشش کی, صبح سے لے کر شام تک ان لوگوں پر کوئی پابندی نہیں تھی, انہوں نے خود بند کیا ہوا تھا. ہم میں کچھ غلطیاں ہیں ورنہ اللہ اپنے تحفے لے کے چھینا نہیں کرتا. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی یاد رکھے ایک سنت جو علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے زندہ کی تھی اسی کو زندہ رکھیے گا. ہم سب کا ایمان ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں, اور زندہ ہونے کے وقت کسی اور کو قائد نہیں مانا جا سکتا, کسی اور کی لیڈرشپ نہیں چل سکتی. میں ان تمام علماء سے کہتا ہوں نکلو ان جگہوں سے, ان علاقوں سے کہ جہاں پر وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے 70 سال سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی ہے, جنہوں نے ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالے ہیں. تمہارا اگر حساب ان کے ساتھ ہے تو تمہیں مبارک, ہمارا حساب ایک نعرہ آخری لگاتے جائے گا, لبیک.